رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت سے لے کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کربلا کی سرزمین شہزادگان امام حسین علی مقام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک کا بیان آپ نے سنا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند منٹوں کے اندر مابعد کربلا آپ کو بتایا جائے۔ یعنی یہ تو آپ نے سن لیا کہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، مکہ سے کوفہ تشریف لائے، پھر کوفہ کی سرزمین سے کربلا پہنچے، کربلا میں جنگ ہوئی، اس کے بعد جب جنگ مکمل ہو گئی تو پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مگر آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ کے پیارے پیغمبر نبیوں کے سرور قوم کے رہبر صاحب انا اعطیناک الکوثر صاحب طٰہٰ و یاسین جان عالمین ہم بے سہاروں کے سہارے غریبوں کی آنکھوں کے تارے اس گنبد خضراء کی سنہری سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا۔ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا۔ اور آئی نو کے نیزہ سے شبیر کی آواز، آئی نو کے نیزہ سے شبیر کی آواز، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے، کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتائیں فنا بقا کیا ہے۔ اور سرے حسین نے نیزے پہ پڑھ لیا قرآن، جب سرے حسین نے نیزے پہ پڑھ لیا قرآن، یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا ہے، یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا ہے۔ جب نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے سر تو پھر کٹا کیا ہے، یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک شاعر نے بڑے اچھے 4 مصرے کہے ہیں، وہ بھی سنیں کہ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں، غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں، لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں۔ اور کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن عظیم و فرقان حمید کی آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے لوگو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کیوں؟ رب فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں ہیں بلکہ تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کا میدان ہے، میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ کربلا کا میدان حضرت امام قاسم جو حضرت امام حسین کے بھتیجے حضرت امام حسن کے بیٹے ان کی شہادت ہو گئی۔
حضرت امام علی اکبر جو شہزادے ہیں حضرت امام حسین کے، اور آپ کا ایسا میدان کے اندر آپ نے ایسے جوہر دکھائے تھے، ایسے جوہر دکھائے تھے، قسم رب ذوالجلال کی، حضرت علی اکبر جس طرف چلے جاتے اس طرف کا سفایا کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایسے جوہر حضرت علی اکبر نے دکھائے۔ جب آپ جنگ کرتے کرتے تھک گئے تھے نا تو اپنے بابا جان کے پاس واپس آئے۔ اب باپ کی شفقتیں کیسی ہوتی ہیں ذرا دیکھیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے تو امام حسین بھی تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تو حضرت قاسم بھی، 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت علی اکبر بھی، 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت عباس علمبردار بھی، 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت علی اصغر بھی، 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت زین العابدین بھی۔ جتنے کا جتنا کنبہ وہاں پر موجود تھا، جو کچھ وہاں پر جتنے موجود تھے، سب نے 3 دن سے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا۔ حضرت علی اکبر جب میدان سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور جب آپ نے اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا، ایڑ لگایا، خیمے کی طرف آ گئے، کہتے ہیں بابا جان سے، میرے بابا جان بس ذرا پیاس کی شدت ستا رہی ہے، قسم خدا کی اگر اس علی اکبر کو آپ کے شیر کو 2 بوند پانی مل جائے تو یہ 22,000 کا لشکر یکے بعد دیگرے پورے کا پورا ختم کرنے کے لیے آپ کا شیر علی اکبر ہی کافی ہوگا۔ یہ حضرت علی اکبر کی شان، ایسے جوہر تھے حضرت علی اکبر کی تلوار کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، حضرت علی اکبر نے جب میدان کارزار کے اندر اپنی تلوار کے جوہر دکھائے تھے تو وہ کفار اور وہ کمین خبیث یزید کہتے ہوئے نظر آتے تھے یہ علی اکبر تو نہیں ہو سکتا، یہ تو علی لگتا ہے، یہ تو حیدر کرار لگتا ہے، یہ جو تلوار اس کے ہاتھ میں چمک رہی ہے انداز حیدری کرار کا لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، المختصر یہ کہ حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت عباس علمبردار کی شہادت، حضرت علی اصغر کی شہادت، یکے بعد تمام رفقا اور تمام ساتھیوں کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسین کی شہادت آپ نے کل ملاحظہ فرمائی، ان خبیث یزیدیوں نے حضرت امام حسین علی مقام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو ہے شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑا، ان خبیثوں نے آپ کے سر مبارک کو تن مبارک سے بھی جدا کیا۔ اس کے بعد یہیں تک محدود نہیں رہے، وہ خبیث لعین مردود یہاں تک کہ آپ کے لاش مبارکہ پر، آپ کے جسم اقدس پر ان نلائقوں نے اپنے گھوڑے کی ایڑیاں رگڑی، یعنی کہ اپنے گھوڑے کو دوڑایا ان جسم اطہر پر کہ جس جسم مبارک کو میرے آقا آپ کے اور میرے نبی بوسا دیا کرتے تھے، اس سر مبارک کو، اس گلے مبارک کو کاٹا کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ چوما کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت ہو گئی، اب ان لوگوں نے کہا کہ کوئی نہ بچا، انہوں نے بڑی رنگریلیاں منائی، انہوں نے بڑی خوشیاں منانا شروع کر دیا، اور ان خبیثوں نے، نلائقوں نے صرف شہید نہیں کیا تمام رفقا کو، بلکہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان میں سے ایک مردود خیمے کی طرف روانہ ہوا، اس کے پیچھے چند اور یزیدی خیمے کی طرف گئے، اور ان کمینوں نے جو خندق حضرت امام حسین نے حفاظت کے لیے خیمے کے چاروں طرف کھودی تھی کہ اس خندق کی وجہ سے کوئی کمین خبیث یزید خیمے کی خواتین تک نہ پہنچ سکے، تو وہ خندق کی آگ سے ان کمینوں نے ان خیموں کو جلا دیا۔ اللہ اللہ، ان کمینوں نے، ان خبیث یزیدیوں نے یہی تک نہیں بلکہ شہزادی امام حسین اور آپ کی بیویوں کے، آپ کی بہن کے، آپ کے گھر والے کی خواتین اسلام کی انہوں نے چادریں کھینچی، ان کی چادریں کھینچی کہ جن کا بال کبھی آسمان نے نہ دیکھا ہو، ان کی چادریں کھینچی کہ جن کا بال کبھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا، ان کی چادریں کھینچی جن کی نگاہ کسی غیر مرد کی طرف نہ اٹھی، ان کی چادریں کھینچی جن کا قدم کہیں غیر جگہ پر نہ گیا، ان کی چادریں کھینچی جو الحمدللہ آج بھی اگر کوئی خاتون کسی کی کنیز بننے کی التجا کرتی ہے رب کی بارگاہ میں تو کہتی ہے مولا مجھے فاطمہ کی کنیز بنا دے، مجھے زینب کی کنیز بنا دے، مجھے سکینہ کی کنیز بنا دے۔ وہ عورتیں، وہ خواتین وہاں پر موجود تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر کر رہا ہوں، جب رات کا وقت آیا ان نلائقوں نے آپ کے خیمے کو جلا دیا۔ خیمے جلنے کے بعد حضرت امام حسین کے گھر والے بغیر چھت کے، بغیر خیمے کے، اپنے بالوں سے اپنے چہرے مبارکہ کو ڈھاکے ہوئے چٹیل میدان کے اندر
आसमान के नीचे बैठे हैं और सारी रात यूं ही रोते रोते गुजर गई। अल्लाह अल्लाह, जब नमाज का वक्त हुआ तो नमाजें अदा की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यूं ही पूरी रात गुजरने के बाद जब सुबह का वक्त हुआ तो वो इब्ने ज़ियाद जो खबीस मरदूद था, जो इस लश्कर का सिपह सालार था, वो भी उस रात वहीं पर रुका और उन्होंने शराबें पी, उन्होंने रंगरेलियां मनाई, उन्होंने ढोल बजाए, उन्होंने ताशे बजाए, उन्होंने खुशियां मनाई इमाम हुसैन को शहीद करने की, उन्होंने खुशियां मनाई हजरत कासिम की जवानी लूटने की, उन्होंने खुशियां मनाई हजरत अली अकबर की जवानी लूटने की, उन्होंने खुशियां मनाई हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू कटने की, उन्होंने खुशियां मनाई हजरत अली असगर के हुलकूम में तीर लगने की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो लोग खुशियां मना रहे थे, वहां पर शराब चल रही थी, यहाँ पर इमाम हुसैन की शहजादियां, आपके घर की खवातीन इस्लाम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रही थी, मौला सब कुछ लुट गया, खानदान खत्म हो गया, कुनबा खत्म हो गया, बाबा चले गए, भाई चले गए, आना मोहम्मद चले गए, बाबा चले गए, दुनिया से सब कुछ तो चला गया। अब परवरदिगार आलम हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारे नामूस की हिफाजत फरमा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रात गुजरी, जब दिन आया तो उस इब्ने ज़ियाद ने एक सिपाही के साथ में और लश्कर के साथ उन तमाम शहजादियों को कैद कर लिया गया और आपके पिंजरे के अंदर कैद कर लिया, जिससे आर पार नजर आता हो, जिस तरह के माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह किसी जानवर को कैद करके लिया जाता है, वो हाल उन खबीस यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन के घर वाली शहजादियों के साथ किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब आपके घर की शहजादियों को बंद कर दिया, हजरत सकीना जो नन्ही बच्ची थी, आप अभी जो छोटी थी, हजरत सकीना कहती है अपने बाबा जहां की लाशों को देख करके अपनी वालिदा से, माँ आज क्या हम अकेले जाएंगे, हमारे साथ हमारे बाबा नहीं जाएंगे। हजरत अली असगर वहीं पर रह गए, हजरत कासिम भी वहीं पर रह गए, हजरत अलमबरदार भी वहीं पर रह गए, हजरत अली अकबर भी वहीं पर रह गए। हजरत सकीना कहती है बाबा भी यही है, भाईजान भी यही है, भला हम अकेले यहाँ से जाएंगे, इन्हें कौन लेकर के जाएगा। तो हजरत ज़ैनब कहती है बेटी चलो, इनका निगहबान रब है, हमारा निगहबान रब है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सकीना को लिया और तमाम की तमाम जो है उस गाड़ी के अंदर बैठ गई जिस गाड़ी में यजीदियों ने, उन खबीसों ने बिठाया और आपका जुलूस निकाला और सरे मुबारक के साथ जो इमाम हुसैन का सर था, ऐसा उन लोगों ने रवैया किया कि उस सरे मुबारक को जिसको सरकार चूमा करते थे उसको नेज़े की नोक पर रखा और उछाला, उठाया और कहा देख लो और कूफा वालों और करबला वालों कि ये यजीद के मुखालिफत में आने वाले का अंजाम हुआ है। बल्कि ये तमाम चीजें मेरा रब भी देख रहा है, फरिश्ते भी देख रहे हैं, फरिश्ते अर्ज कर रहे हैं, पानी बरसाने वाला फरिश्ता अर्ज कर रहा है मौला तू मुझे हुक्म दे तो अभी पानी बरसा के बाढ़ ला देता हूँ। और जमीन पर रहने वाले जो रब के फरिश्ते हुक्म कर रहे हैं, मौला हमें हुक्म दे तो इनको नेस्तनाबूद कर दे। जमीन रब से हुक्म कर रही है, परवरदिगार मुझे हुक्म दे फट करके इन्हें अपने सीने में समेट लूं और इनकी हड्डियों को चकनाचूर कर दूं। आसमान हुक्म कर रहा, आसमान अर्ज़े खुदा कर रहा है, मौला परवरदिगार आलम अगर हुक्म दे तो इनके ऊपर गिर जाऊं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तमाम की तमाम खुदा की मखलूक अल्लाह से इजाजत तलब कर रही है, मगर रब फरमाता है ये मेरे प्यारे हैं, ये इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे नबी ने इनसे मोहब्बत की है, मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। आज अगर इमाम हुसैन को करामत दिखाना मकसूद होता, कसम रब्बे जुल जलाल की पूरा करबला नहरे फरात बनता हुआ नजर आता। रब फरमाता नहीं, ये इम्तिहान की घड़ी है, जरा सब्र करो और इम्तिहान की घड़ी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब वहां से जब ये काफिला रवाना हुआ, चलते चलते जब ये काफिला एक जगह पहुंचा, रात का अंधेरा जब आया तो वहां एक गांव के अंदर जब ये काफिला गया तो एक गिरजाघर था, वहां पर इस काफिले को रोक दिया गया। उन यजीदियों ने आपस में मशवरा किया कि रात यहीं पर गुजारी जाए, पहली मंजिल हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है सफर की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो कमीन खबीस यजीद तमाम के तमाम अपने लश्कर को वहां पर रोक देते हैं और ये नबी की शहजादियां यूं ही जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई हैं। किसको जंजीरों में जकड़ा? उस ज़ैनुल आबिदीन को कि जिनकी नस्ल से आज सैयद पैदा होते हैं और वो तमाम सैयदों के बाप हैं, उनको जंजीरों में जकड़ा गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, छोटी बच्ची हजरत सकीना भी जंजीरों में है, तमाम खवातीन इस्लाम भी जंजीरों में है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब वहां पर ये काफिला रुका तो आवाजें सुनी गई। जब लोगों ने अपने अपने घरों से देखना शुरू किया तो एक राहिब जो वहां
وہاں پر گرجا گھر کے اندر رہتا تھا، جب اس نے یہ تمام آوازیں سنی تو وہ شور و غل سننے کے بعد باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ ذرا دیکھے صحیح کہ یہ کہاں سے اتنی آوازیں آ رہی ہے، کہاں کا اتنا شور ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ گرجا گھر سے باہر آیا، جو باہر آئب رہتا تھا، جو اس نے دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نیزہ ہے، اس کے اوپر ایک خوبصورت حسین و جمیل جس سر سے سورج کی طرح کرنیں نکل رہی ہے، وہ سر اس نیزے پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے آ کر کے لوگوں سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں جو اتنی بدبختیاں کر رہے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی نے اس کو پورا ماجرا بتا دیا اور اس راہب نے کہا او لوگو تم بڑے بدبخت ہو، تم نے اپنے نبی کے نوازوں کو نہ چھوڑا، تم نے اپنے نبی کے گھر والوں کو بھی نہ بخشا، ان کو قتل کر دیا، تم اپنے نبی کے گھر والوں کے قاتل بن گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سے اس راہب نے جب دیکھا تو وہ چہرہ مسکرا رہا ہے، حضرت امام حسین کا جو سر مبارک ان کے تنے مبارک سے جدا ہے اور بلند ایک نیزے پر وہاں اس راہب کی طرف دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے حضرت امام حسین۔ اس راہب نے جب اس چمکتی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ کہنے لگا ایسا کرو، رات بھر تم لوگ یہاں رہو گے، اس سر کا تم کیا کرو گے؟ یوں ہی نیزے پہ لٹکا رہے گا، اس سر کو رات بھر کے لیے مجھے دے دو، میں تمہیں کچھ دینار دیتا ہوں، اس کے بدلے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لالچی تھے، شرابی، کبابی تھے، خبیث، وہ مردود لعین یزید، انہوں نے کہا کہ ویسے بھی ہم پوری رات اس سر کی کیا حفاظت کریں گے، دے دو اس کو، ہمیں تو دینار و درہم مل رہے ہیں نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سر کو اس راہب کو سونپ دیا گیا۔ اب وہ اپنے خاص کمرے کے اندر امام حسین کے سر کو لایا اور اس نے ایک بلند جگہ پر آپ کے جو سر مبارک کو رکھا، صفائی کی آپ کے زلف مبارک کی، صفائی کی اس نے آپ کی داڑھی مبارک کی، چہرے مبارک کو صاف کیا، عطر لگایا، کافور سے سجایا اور اس نے بلند مقام پر رکھ دیا اور رکھ کر کے امام حسین کے سر کے سامنے گھٹنے کو ٹیک کر کے بیٹھ گیا اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، اے مالک کیا یہ تیرے بندے ہیں جو تیرے نبی کے نوازوں کو جنہوں نے نہیں چھوڑا؟ جبکہ وہ تو غیر مسلم تھا، وہ تو ایمان بھی جو ہے نہیں لایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر قسم رب ذوالجلال کی ان لوگوں نے اتنے ظلم و ستم کیے تھے کہ آج بھی کسی بھی کمیونٹی کا فرد، کسی بھی مکتبہ فکر کا آدمی اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ ظلم و ستم کیے ہوئے جو ہیں ان کو سنتا ہے تو اپنے سینے کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی سانسیں تھم جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے قسم خدا کی اگر کسی کو صبر میں اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو امام حسین کو بنائے، اگر صبر میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے حضرت قاسم کو بنائے، صبر میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو وہ حضرت علی اصغر کو بنائے، حضرت علی اکبر کو بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس راہب نے اس سر کو رکھا، دیکھتے دیکھتے وہ راہب کیا دیکھتا ہے، حضرت امام حسین کے سر مبارک سے ایک روشنی نکلی اور وہ روشنی سیدھا آسمان کی طرف چلی گئی، وہاں سے ڈائریکٹ کنیکشن حضرت امام حسین کے سر مبارک کا۔ جب اس نے یہ تمام ماجرا دیکھا، اس کی آنکھوں سے رب نے پردے ہٹا دیے اور میرے رب کو منظور ہو گیا کہ اب اس کو کلمہ پڑھایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس کی نظروں سے تمام پردے ہٹ گئے، حجاب اٹھ گئے تو اسے مقام نظر آیا امام حسین کے سر کا اور اس راہب نے بے ساختہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھ کے وہ راہب جو کافر تھا گرجا گھر کا، وہ وہاں پر اس وقت میں جو پورا کا پورا اس کے ذمہ تھا گرجا گھر، وہاں کا سب سے بڑا پادری تھا، سب سے بڑا راہب تھا، وہ اسلام قبول کر لیا کلمہ شہادت پڑھ کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جب رات گزر گئی تو وہ سر مبارک جو اس نے لیا تھا وہ ان یزیدیوں کو واپس کیا، انہوں نے پھر نیزے پہ اٹھا لیا اور ابن زیاد کا حکم تھا کہ بستی بستی گھمایا جائے، قریہ قریہ گھمایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ معاذ اللہ صد معاذ اللہ اس امام حسین کا سر ہے کہ جس نے یزید کی مخالفت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ سر مبارک کو یزیدیوں کے پاس دوبارہ آیا، پھر یہ یہاں سے قافلہ روانہ ہوا اور یہاں سے چل کر کے جب یہ قافلہ دمشق پہنچنے والا تھا، جہاں پہ وہ بدبخت کمین خبیث یزید جو سب سے بڑا مکار، جس کی وجہ سے تمام معاملات عمل میں آئے، جس نے اپنے آپ کو اس تخت نشی کر لیا تھا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خبیث بیٹا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کے بعد اپنے آپ کو اپنے والد کی جگہ پر مقرر کر دیا تھا۔
اور اسی نے حکم دیا تھا ابن زیاد کو کہ امام حسین کے گھرانے کو قتل کرو، ان سے میری بیعت لو۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد نے وہاں سے اس کی طرف روانہ کر دیا تو یہ قافلہ پھر زنجیروں میں جکڑ کر کے وہاں لے جایا گیا۔ جیسے ہی اس یزید پلید کو خبر لگی کہ وہ امام حسین کے سر مبارک اور وہ قافلہ دمشق آ رہا ہے تو وہاں اس خبیث نے تمام پورے شہر کو سجانا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہا، اور لوگوں خوشیاں مناؤ، رنگیلیاں مناؤ، اور لوگوں ڈنڈے بجاؤ۔ تو وہاں پر ڈھول بجائے گئے تھے، وہاں پر تاشے بجائے گئے تھے، وہاں پر لوگوں نے خوشیاں منائی تھی۔ کس نے؟ جو یزیدی کے ماننے والے تھے۔ کس نے؟ جو امام حسین کے دشمن تھے۔ کس نے؟ جو امام حسین کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کس نے؟ جو امام حسین کی تعلیمات کو پسند نہیں کرتے تھے، جو امام حسین کے سچ کو پسند نہیں کرتے تھے، جو حق اور باطل کے اندر فرق نہ سمجھ سکتے تھے، ان لوگوں نے ڈنکے بجائے تھے، ان لوگوں نے ڈھول بجایا تھا، ان لوگوں نے تاشے بجائے تھے، ان لوگوں نے خوشیاں منائی تھی۔ یہ تاشے بجانا، ڈھول بجانا ہم سنیوں کا کام نہیں ہے، ہم حسینیوں کا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سنی اسی طرح اپنے امام حسین کا ذکر کیا کرتے ہیں اور ان کی یاد بنایا کرتے ہیں۔ وہ کمین خبیث مردود یزید پلید اپنے محل کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کا انتظار کرنے لگا۔ اب وہاں پر ایک صحابی رسول موجود تھے۔ جب انہوں نے افراتفری دیکھی، جب انہوں نے یہ معاملات دیکھے کہ کس کا سر آ رہا ہے، کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا امام حسین جو نبی کے نواسے علی کے شہزادے ہیں، ان کا سر کاٹا گیا کربلا کی سرزمین پر، وہاں سے لایا گیا اور وہ سر اب دمشق پہنچنے والا ہے۔ اللہ اللہ، وہ جب صحابی رسول نے یہ بات سنی ان کا کلیجہ ہل گیا، رونے لگے۔ وہ صحابی رسول عزیزان ملت اسلامیہ بڑے پریشان ہوئے۔ ایک سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کون سے دروازے سے شہر کے اندر وہ سر مبارک داخل ہوگا، وہ لوگ جو لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں کون سے دروازے سے اندر اس سر مبارک کو لے کر کے آئیں گے؟ تو کسی نے خبر دی فلاں دروازے سے وہ سر اندر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی رسول بڑی محنت اور مشقت کر کے بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس دروازے تک پہنچے اور وہاں جا کر کے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی سر مبارک آگے آگے آ رہا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ بھیڑ کی وجہ سے وہ سر اور جس گاڑی کے اندر، جس پنجرے کے اندر خواتین اسلام کو، شہزادی رسول کو قید کیا گیا تھا، وہ آمنے سامنے ہو گیا، جس کی وجہ سے ان خواتین اسلام کی بے پردگی ہو رہی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تب وہ رو رہے تھے، وہ صحابی رسول گر گڑا رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سکینہ جالی کو پکڑے ہوئے ہیں، اس جالی کو جس میں ان کو قید کیا گیا، اور وہ یہ سب ماجرا دیکھ رہی ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا، او آپ کیوں روتے ہیں؟ سب تو ہمارے گھر کے کنبے کو لٹنے کے اوپر ہنسا کرتے ہیں، سب تو خوشیاں منایا کرتے ہیں، سب تو ڈھول بجا رہے ہیں، تم کیوں روتے ہو؟ کون ہو تم؟ آخر تمہیں کیوں درد ہو رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تب انہوں نے فرمایا شہزادی ذرا اپنا نام تو بتاؤ، تم کون ہو؟ کہا میں سکینہ ہوں، میں نبی کی شہزادی ہوں، میں حضرت امام حسین کی شہزادی دختر نیک اختر ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اتنا سنا تو وہ رونے لگے، کہا اتنی سی ننھی جان کو قید کر لیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تب انہوں نے آپ کے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اے شہزادی ذرا بتاؤ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہو تو۔ قسم رب ذوالجلال کی عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سکینہ کا جواب سننا۔ حضرت سکینہ کہہ سکتی تھی کہ ہم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، ذرا کھانے کا انتظام کر دو۔ حضرت سکینہ کہہ سکتی تھی ہم نے 3 دن سے کچھ پیا نہیں ہے، ذرا پینے کا انتظام کر دو۔ حضرت سکینہ کہہ سکتی تھی کہ ہمارے لیے فلاں چیز کا انتظام کیا جائے، فلاں چیز کا انتظام کیا جائے۔ نہیں میرے عزیزو، قسم رب ذوالجلال کی، تاریخ گواہ ہے، اور آنکھ الٹ کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا، اور صحابی اور میرے نانا جان کے صحابی ذرا سنو، تمہیں اگر کچھ کرنا ہی نا تو ایسا کرو، میرے بابا جان کے سر مبارک کو ذرا اس کو آگے لے جاؤ، اس لیے کہ یہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، میری امی کی جو بے پردگی ہو رہی ہے، ہماری بے پردگی ہو رہی ہے، خواتین اسلام اپنے چہروں کو ڈھانپ رہی ہے، یہ بھیڑ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے، ان صحابی رسول نے 400 درہم دے کر کے اس خبیث ملعون کو، جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا، جس کے اوپر امام حسین کا سر تھا، اس کو کہا یہ تو 400 درہم رکھ لے اور یہاں سے امام حسین کے سر کو ذرا آگے کی طرف لے چل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اس وقت بھی اگر انہوں نے طلب کی تو پردے کی طلب کی۔ آج کی خواتین کا ذرا حال دیکھیں،
عزیزان ملت اسلامیہ جب وہ سر مبارک کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو وہ خبیث یزید پہلے تو کہنے لگا اے امام حسین اگر آپ میری بیعت کر لیتے تو میں آپ کو قتل نہ کرتا, میں آپ کو ذرہ بھر بھی تکلیف نہ دیتا. اب ہائے افسوس کہ آپ اس دنیا میں نہ رہے. لوگوں کو درد جتا رہا تھا جبکہ ملعون خبیث وہی تھا پورے فساد کی جڑ, وہی تھا تمام معاملات کرانے والا, وہی تھا مدینے کے گورنر کو حکم دینے والا, وہی تھا رے کے گورنر کو حکم دینے والا, وہی تھا کوفہ کے گورنر کو حکم دینے والا, وہی تھا ابن زیاد سے جنگ کروانے والا, وہی تھا کمین خبیث جو امام حسین کے لشکر کا تماشا بنا کر کے اپنے پاس بلانے والا. عزیزان ملت اسلامیہ اس نے ایک چھڑی کو لیا, حضرت امام حسین کے ہوٹے مبارک پر لگایا تو وہاں پر ایک صحابی رسول بیٹھے تھے. انہوں نے کہا او یزید ذرا ہوش کے ناخن لے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ جو نبی کا شہزادہ ہے نا, جن ہوٹوں پہ تو اس چھڑی کو اس لکڑی کو لگا رہا ہے, میرے نبی نے میری آنکھوں کے سامنے ان ہوٹوں کو چوما ہے. جس پیشانی پہ تو اس لکڑی کو لگا رہا ہے میرے نبی نے میری آنکھوں کے سامنے اس پیشانی کا بوسہ لیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس خبیث ملعون یزید کو کوئی فکر نہ ہوئی. اور ملت اسلامیہ سنے کہ وہ یزید خبیث جو پہلے قتل کروا دیا بعد میں حضرت زین العابدین کو تنہائی میں لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے اے شہزادے سنو, میں نے کبھی تمہارے بابا جان کو قتل کرنے کی خواہش نہ کی, معاذ اللہ صد معاذ اللہ, تمام معاملات کا جو ذمہ دار ہو پہلے کروا دیا, اس کے بعد جو ہے اپنی صفائی پیش کر رہا ہے حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت زین العابدین کے سامنے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ شہزادہ جس نے پورا درد اپنے کلیجے کے اندر سمیٹا ہوا تھا, وہ شہزادہ جس نے پورا کربلا کا منظر اپنی نگاہوں کے اندر بسایا ہوا تھا, خاموش تھا, کچھ نہ بولا. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو وہاں سے اٹھایا. پھر اس یزید نے جو ہے حکم دیا ایک سپاہی کو, جو سپاہی کوفہ کی سرزمین پر حضرت امام حسین کو قید نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا تھا میری نوکری چلی جائے تو مجھے گوارا ہے مگر میں نبی کے شہزادوں کو قید نہیں کروں گا. تو اس نے کوفہ کی سرزمین سے ان کو معزول کر کے دوسرے کو گورنر بنایا تھا جو ابن زیاد بعد میں گورنر بن کے گیا تھا. انہی کو بلایا سپاہی کو اور کہا تمہارے اندر اہل بیت کا درد ہے, ایسا کرو اپنے ساتھ 30 سپاہیوں کا دستہ لو اور انہیں مدینہ شریف سکون اور اطمینان کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ. عزیزان ملت اسلامیہ کوفہ کی سرزمین سے اب یہاں دمشق پہنچے تھے, دمشق میں تماشا ان خبیثوں نے بنایا. اب یہاں سے روانہ کر رہا تھا وہ یزید جو ہے مدینہ شریف کی طرف. جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا عزت و احترام کے ساتھ اب یہاں سے لے جایا جا رہا ہے, رو رہے ہیں سب, گڑگڑا رہے ہیں. تب حضرت زینب نے کہا کہ پہلے ہم کربلا جائیں گے, وہاں کے بعد پھر ہم مدینہ شریف کا سفر طے کریں گے. جب یہاں آپ کے کہنے سے کربلا پہنچے تو آپ اس لیے کربلا آئی تھی کہ ذرا دیکھے تو صحیح میرے کلیجے کے ٹکڑوں کی لاشیں ایسی پڑی ہیں یا کسی نے دفنا دی ہے, ذرا دیکھے تو صحیح میرے بھائی پیارے بھائی جان کی لاشیں مبارکہ ایسے ہی پڑا ہے یا کسی نے قبر کے سپرد کر دیا ہے, ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے بھتیجے حضرت علی اصغر کا لاشا ایسے ہی ہے یا کسی نے اس کو دفن کر دیا ہے. جب آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچی تو وہاں پر کسی کی لاش مبارکہ نظر نہیں آیا, کسی کا جسم اقدس آپ کو نہ دکھا. آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا, کہا مولا اس کوفہ کی سرزمین پر جتنے مکار خبیثوں سے ہمارا پالا پڑا ان میں تو نے ہمیں کچھ نیک بندے بھی چھوڑ دیے ہیں, انہوں نے میرے گھر والوں کو دفن کر دیا, تو ان کو نیک بخت بنا دے. عزیزان ملت اسلامیہ اب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا مدینہ منورہ کی طرف. وہ قافلہ اب وہاں جا رہا ہے جہاں سے آ کر کے لٹا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو قسم رب ذوالجلال کی مدینے والوں کو پہلے ہی خبر مل گئی تھی کہ پورا کا پورا کنبہ لٹ گیا ہے, پورا کا پورا قافلہ لٹا ہوا ہے. امام حسین شہید کر دیے گئے, حضرت قاسم شہید کر دیے گئے, حضرت علی اکبر شہید کر دیے گئے, 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا. جب ان مدینے والوں نے دیکھا پورے مدینے کے اندر یہ لگا کہ جیسے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہو. اور تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا جو شہزادہ اپنے سینے کے اندر اتنے غموں کو لے کر کے بیٹھا تھا, جو شہزادہ اپنی نگاہوں کے اندر اس
منظر کو لے کر کے بیٹھا تھا، خاموش ہو گیا تھا، اس کی زبان سوکھ گئی تھی، کچھ بول نہ سکا تھا، 3 دن تک نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا نہ بولا، صرف دیکھا اور سنا۔ وہ حضرت زین العابدین جب اپنے نانا جان سرکار احمد مجتبیٰ محمد عربی روح فدا کے دیار محبت میں پہنچے، جب آپ کے مزار مبارک پر پہنچے، اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے، قسم رب ذوالجلال کی تاریخ بتاتی ہے کئی دن مسلسل حضرت زین العابدین روئے، یہاں تک کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کے اندر گڈھے پڑ گئے۔ اور آپ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب آپ اس کے بعد پانی پیتے تو وہ پانی آپ جیسے ہی لبوں پہ لگاتے تو اس پانی سے زیادہ آپ کے آنسو اس میں ٹپک کر کے مل جاتے جو آپ پانی نہ پی سکتے۔ اس کربلا کے میدان کے بعد حضرت زین العابدین اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ مسکرائے۔ جس شہزادے نے وہ دردناک کربلا کا منظر دیکھا ہو، جسے آج کتابوں میں پڑھنے کے بعد ہمارے آنسو نہیں رکتے، سننے کے بعد آنسو آنکھوں سے میں نہیں رکتے، سماتے نہیں، باہر نکل آتے ہیں، وہ جام چھلک جاتا ہے محبت امام حسین میں کہ جو ان کا شہزادہ تھا، جس نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تھا، اس کے اندر کتنا درد بھرا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اہم بات سنیں، امام حسین کی جنگ نہ تو تخت کے لیے تھی، نہ تاج کے لیے تھی، نہ عہدے کے لیے تھی، امام حسین کی جنگ تھی تو صرف اور صرف امام حسین کی جنگ وہ اسلام کی خاطر تھی، وہ قرآن کی خاطر تھی، دین محمدی کی خاطر تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ امام حسین جنہوں نے قرآن کے لیے اپنا گھر لٹایا، وہ امام حسین جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا کنبہ لٹایا، وہ امام حسین جنہوں نے اسلام کے پودے کو بڑا کرنے کے لیے اپنے کنبے کی قربانیاں دی، اس امام حسین کو اور ان کی قربانیوں کو یہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی، اور یہی تک نہیں بلکہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر امام حسین کا ذکر ختم نہیں ہوگا، اور یہ ذکر رہی تھی دنیا تک نہیں بلکہ دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، امام حسین کا ذکر جنت میں بھی ہوا کرے گا۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں میرا شہزادہ امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ڈھول بجا کر کے یزید کو خوش کرنا ہے یا پھر امام حسین کی یہ پاکیزہ محفل سجا کے امام حسین کی یاد منا کے امام حسین کو خوش کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے صدقے میں ہمیں سچ بولنے سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لہو و لعیب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے خرافات سے اور ان گناہوں سے، تمام خرافات سے کہ جن کے ذریعے جن کے لیے جن کو چھڑوانے کے لیے امام حسین نے اپنی گردن اپنے سر مبارک کو اپنے تر مبارک سے جدا کرایا، ان تمام خرافات سے مولا ہمیں تا زندگی بچائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام حسین کا جو ذکر ہے یہ سننا بھی ثواب اور سنانا بھی ثواب ہے، بلکہ ڈھول بجانا بھی حرام اور ڈھول کا جو نگارا ہے جو اس کی آواز ہے وہ سننا بھی حرام ہے۔ اس لیے ہم حسینی امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو اسی طرح ذکر کرتے ہیں، یزیدیوں کی طرح ڈھول تاشے بجا کر کے ان کا جو ذکر نہیں کرتے، اپنے درد کا اظہار نہیں کرتے، اپنے بدن پہ چھڑیاں مار کے درد کا اظہار نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ میرے بیان کرنے میں آپ کے سننے میں جو غلطی ہوئی رب تبارک و تعالی انہیں معاف فرمائے۔ میرے آواز سے آواز ملا کر کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔